يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 سے 27 تک پہلے ہم 5 آیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر مختصر سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے۔ مالن کی جمع اموال اور نفس کی جمع انفس۔ اعظم وہ زیادہ بڑے ہیں، اس میں تفصیل زیادہ بڑے ہونا، ایک کا دوسرے سے بڑا ہونا۔ درجتاً درجے میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، وَأُولَئِکَ اور وہ لوگ ہم وہی ہیں الفائزون کامیاب ہونے والے۔ فائز اسم الفائل ہے، یہ کامیاب ہونے والا۔ فائزون اس کی جمع ہے کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو، کون؟ ربہم ان کا رب۔ بشرا یبشرو تبشیرن خوشخبری دینا، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم ان کا رب، برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور جنتوں کی، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں یعنی ان جنتوں میں، نعیم نعمت ہے، مقیم ہمیشہ رہنے والا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں ان جنتوں میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ابد الآباد تک۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ نہ تم پکڑو، آباءکم اپنے باپوں کو، اب ان کی جمع آبا، جیسے آباء و اجداد کہتے ہیں، وَإِخْوَانُکُمْ اور اپنے بھائیوں کو، اخن کی جمع اخوان، اولیاء دوست، ولی ان کی جمع، ان استحبوا اگر وہ پسند کریں، استحبا یستحب پسند کرنا، استحباب، الکفر کفر، علی الایمان ایمان پر، ومن یتولہم اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں، دوستی رکھے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک تو وہ لوگ، ہم الظالمون وہی ہیں ظالم۔ قل کہہ دیجئے، ان کان اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، ابن ان کی جمع ابنا، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، زوج ان کی جمع، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان قبیلہ، و اموال اور وہ مال، اقترفتموہا کہ تم نے کمایا ہے ان کو، اقترف یقترف اقتراف کمانا، اقترف کمایا ہے، اقترفتموہا تم نے انہیں کمایا ہے، و تجارت
اور تجارت تخشونا کہ تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے مندہ پڑ جانے سے. کساد بازاری کہتے ہیں نا، جب کاروبار مندے پہ ہوتا ہے، یعنی بیچنے والے موجود ہوں خریدنے والا کوئی نہ ہو، تو اسے کساد کہا جاتا ہے، اس کے مندہ پڑ جانے سے. وہ مساکن مسکن کی جمع، اور وہ گھر وہ مسکن ترضونہا کہ تم پسند کرتے ہو انہیں، احبا زیادہ پیارے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر وہ ہیں یہ ساری چیزیں جو گنوائی گئی ہیں 8 چیزیں، اگر یہ سب کی سب احبا زیادہ پیاری ہیں، زیادہ محبوب ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، و رسول ہی اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد کرنے سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالی، بامرہ اپنا حکم، اپنا امر، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم، نافرمانی کرنے والی قوم. لقد نصرکم اللہ البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، نصر ینصر نصر مدد کرنا، تم تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرت بہت سی جگہوں میں، مواطن وطن ان کی جمع مواطن، کثیرت بہت سی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. وہ یوم حنین اور حنین کے دن بھی، غزوہ حنین بہت مشہور ہے نا، اور حنین کے دن بھی، اذ جب آجبتکم اچھی لگی تمہیں، خوش فہمی میں ڈال دیا تمہیں. آجب یوجب اعجاب ہوتا ہے انسان کا تھوڑا سا اترانا اور خوش فہمی میں پڑ جانا. آجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، 12,000 تھے نا مسلمان، پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا تھا. فلم تغنی تو نہ کام آئی، عنکم تمہارے، شیئن کچھ بھی، وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی. وضاقت اور تنگ ہو گئی، ضاقہ یضیق ہوتا ہے تنگ ہونا، علیکم الارض تم پر زمین، بما اس کے باوجود کہ رحبت وہ کشادہ تھی، زمین کشادہ ہونے کے باوجود، فراخ ہونے کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم پھر تم لوٹے، مدبرین پیٹ پھیر کر، دبر پیٹ کو کہتے ہیں، مدبر پیٹ پھیرنے والا، مدبرین تم سب پیٹ پھیرنے والے ہو کر لوٹے. ثم پھر انزل اس نے نازل کی اللہ نے، انزل اللہ نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور سب مومنوں پر، وانزل اور اس نے نازل کیے جنودن لشکر، جندن کی جمع جنودن ایسے لشکر، لم تروہا کہ نہیں تم نے دیکھا انہیں، لم نہیں ترو تم نے دیکھا ہاں انہیں، وعذب اور عذاب دیا الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی جزا ہے سزا ہے، الکافرین کافروں کا. ثم یتوب پھر رجوع کرے گا، پھر پلٹے گا، پھر توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالی، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء اس پر جسے وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر پیچھے سے دیکھتے ہیں جی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، ان کا بہت عظیم مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک. پچھلی آیات کے ساتھ تھوڑا سا اس کا لنک
قائم کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو برابر کر دیا ہے اس شخص کے اعمال کی طرح جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں، جو جنہوں نے اللہ کے رستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ہجرت اور جہاد کیا ہے، ان کے درجے اللہ کے یہاں بہت بلند ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا جو بس صرف ایک ریچول پورے کرتے ہیں اور دکھاوے کے کام کرتے ہیں، جیسے حاجیوں کو پانی پلانے والے سمجھتے ہیں کہ بس ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور یا مسجد حرام کو آباد کیا ہوا ہے ہم نے، جبکہ دلوں میں ایمان نہیں ہے اور عمل نہیں ہے. یبشرہم ربہم، ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی، کون کون سی؟ ایمان، ہجرت، جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنے مالوں اور جانوں سے، ہجرت کرنا لیکن ایمان لانے کے بعد. ان کے بہت اونچے درجے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کامیاب لوگ ہیں. نمبر 3 یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دے رہا ہے کس چیز کی؟ برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری ہے ان کے لیے. پھر اور کیا ہے ان کے لیے؟ ورضوان، اللہ کی رضا. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ مالک ہی راضی ہو گیا جس سے، اسے اور کیا چاہیے؟ جسے اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. ورضوان، اللہ کی رضا مندی ہے. وجنات لہم، اور ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں ایسی، فیہا نعیم مقیم، ایسے باغات کہ ان کے لیے ان میں نعمت ہے ہمیشہ رہنے والی. اور پھر یہیں پہ ابھی بس نہیں، خالدین فیہا ابدا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا. یہ بات دنیا میں نہیں ہو سکتی. کوئی پریزیڈنٹ بھی بن جائے، کوئی پرائم منسٹر بن جائے، یا جو بڑے سے بڑا عہدہ کسی کو مل سکتا ہے، مطلب پیک پہ پہنچ جائے کوئی شخص، لیکن اس کے لیے خالدین فیہا ابدا یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایک دھچکا لگا رہتا ہے، ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یہ جو آیات ہیں، پھر اگلی یہ 2 آیات جو ہیں یہ بھی بڑی اہم آیات ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مکہ پر چڑھائی کے سلسلے میں مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا کوئی ہیزیٹیشن پائی جاتی تھی. اس کی وجہ بھی تھی کہ اکثر مکہ میں مہاجرین کے بہت قریبی عزیز تھے، وہاں پہ ان کے اپنے تھے، ان کی اولادوں میں سے، ماں باپ میں سے، بچوں میں سے. ابھی تک تو ان کو یہ تھوڑا سا ایک ہوپ تھی کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو بچ جائیں، لیکن اب تو مکہ پر جب فیصلہ ہی ہو گیا حملہ کرنے کا، تو اب اپنے قریبی عزیزوں کے خلاف لڑنا یہ بہت بڑی بات تھی. اپنے ہی بیٹوں اور باپوں کے گلوں کو کاٹنا انسانی سطح پر کوئی آسان کام نہیں تھا یہ، مگر اللہ نے ابھی مسلمانوں کا یہ مشکل ترین امتحان لینا تھا. لہٰذا یہاں 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی نہ بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا. استحب الکفر علی الایمان، تو پھر چھوڑ دو ان کی دوستیاں. ومن یتولہم منکم، اور جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، اولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ پھر ظالم کہلائیں گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے
مندہ پڑ جانے سے تم بہت ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے پیاری ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں اللہ نے، 8 چیزیں گنوا کے پھر کہا ہے، اور بڑے سخت لہجے میں کہا ہے کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت دل میں ہے، یا ان میں سے کسی ایک یا ان سب محبتوں کا کوئی بھی جذبہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کے جذبے سے زیادہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ بڑا سخت لہجہ ہے، اور بڑا ایک دو ٹوک انداز ہے۔ ہم میں سے بھی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے ذرا، کیا ہمارے دلوں میں ان 8 چیزوں کی محبت کہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے راستے کی جو کوشش ہے، وہی جہاد ہے نا۔ ہم اپنی جگہ پہ وہ جہاد تو نہیں کر سکتے کہ ہم میدان جنگ میں جا کے لڑیں گے، ہمارا جہاد تو وہی ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالعلم ہے، اللہ کے دین کے راستے کی جو جدوجہد ہے وہی ہمارا جہاد۔ کیا ہمارے دلوں میں جو محبتیں ہیں ان 8 چیزوں کی، یہ 8 چیزیں ایک ایک کر کے دوبارہ گن کے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے، ہر شخص اپنا ایک ترازو پکڑ کے تول سکتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں۔ کیا میرے اندر ان چیزوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کوشش جتنی بھی میں اپنی جگہ پہ کر سکتی ہوں، کیا اس سے زیادہ تو نہیں ہے؟ اور یہ صرف یہاں پہ یہی نہیں اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے میری محبت سے زیادہ اسے اپنے والدین یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے اس کے لیے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جائے، تو یہیں پہ فیل ہو جاتی۔ اس لیے حدیث بھی جب بھی میں پڑھتی ہوں، میں جب پڑھاتی ہوں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بہت فکر مندی کی بات ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس سے خوب واقف ہے۔ سورہ قیامہ میں نہیں آتا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے نفس کا اسے سب سے زیادہ علم ہے، اپنے اندر کی صورتحال، اپنے باطن کی صحیح صورتحال اسے ہی معلوم ہے۔ اس سلسلے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تو اس کی ساری خواہشیں، محبتیں جو ہیں وہ ان محبتوں سے نیچے ہیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ فکر مندی کی بات۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ جو پہلی 5 چیزیں گنوائی گئی ہیں یہی ہے رشتہ و پیوند کے زمرے میں آنے والی، اور جو آخری 3 چیزیں ہیں وہ مال و دولت و دنیا ہے۔ مال و دولت دنیا مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ ہمارے وہم کے بنائے ہوئے بت ہیں، جب تک لا الہ الا اللہ کی تلوار سے ان کو توڑا نہیں جائے گا تو مومن کے دل میں توحید نہیں آ سکتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پھر وہ لوگ فاسق کہلائیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ غزوہ حنین کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل جو آیات پڑھی ہیں وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 8 ہجری رمضان
رمضان 8 ہجری سے پہلے نازل ہوئی تھی. اب یہاں پہ وہ ختم ہو گئی آیات. اب چوتھے رکوع کے آغاز سے اب پھر سلسلہ کلام سورت کی جو پہلی 6 آیات تھی ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. شروع کی 6 آیات جو تھیں اس کے بعد سے اب یہ جو آیات اب ہم پڑھیں گے یہ ان کو اب اکٹھا ذہن میں رکھیے. بیچ کے یہ دوسرا اور تیسرا رکوع تھا یہ پہلے نازل ہو چکا تھا, یہ ہم نے پڑھ لیا. اب آ جاتے ہیں پھر اسی طرف. فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 18-19 دن کے بعد آپ کو جب پتہ چلا کہ حوازن اور ثقیف کے کچھ قبائل ہیں جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے, اس کا نام ہے حنین, وہاں پہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے موقعوں پر, خاص طور پر یوم حنین کو, حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی. شوال 8 ہجری کی یہ بات ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا. 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں. 10,000 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کے آئے تھے جب مکہ پہ حملہ کیا تھا, تو باقی 2,000 وہاں مکہ سے شامل ہو گئے. اذ اعجبتکم کثرتکم, تمہارے میں سے کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنے کی ہمت کس میں ہو سکتی ہے, آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے. اس طرح کے الفاظ کسی کے منہ سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, پس نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی, یعنی وہ کثرت جو تھی تمہارے کسی کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی, پھر تم لوٹے پیٹھ پھیر کر. اب یہ جو جس نے بھی کہا ہوگا, جس کو بھی اپنی کثرت پہ گھمنڈ یا ناز ہو گیا تھا, اس ظاہر ہے سارے مسلمان تو نہیں تھے نا. مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد 12,000 تک مسلمان نہیں پہنچے تھے. اور اب اگر ان کی اتنی بڑی تعداد تھی تو ان میں سے کچھ نو مسلم بھی تھے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے تھے. یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں کچھ مشرک بھی ہوں جو اب مسلمانوں کی رعایا ہونے کی وجہ سے ان کے معاونین کے طور پہ ساتھ شامل ہو گئے. اب جب مسلمانوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کے اپنے لشکر کی صبح کے ٹائم, فجر کے ٹائم اپنے لشکر تیار کیا اور آپ نے جھنڈے عطا کیے مہاجرین کے اور انصار کے, اور اس طرح آپ نے اپنی صف بندی کی. یہ لوگ جو تھے نا حوازن اور ثقیف کے قبائل, یہ بڑی طائف کے ارد گرد کی جو شاداب وادیاں ہیں وہاں پہ رہتے تھے. مسلمان اس سے پہلے بار بار ان کو شکستیں دے چکے تھے, ان کو تو نہیں, مطلب بہت ساری اور فوجوں کو. تو لہٰذا ان کو ایک تھا کہ اب تو ہم اللہ کی مدد پہ یقین تو تھا, لیکن پھر بھی ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے جو کہ اللہ کو پسند نہ آئے. تو ہوا پھر یوں کہ حوازن اور ثقیف کے جو قبائل تھے وہ بڑے تیر انداز بہت ٹاپ کے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے ہی اپنے تیر انداز دستے پہاڑیوں اور گھاٹیوں پہ متعین کر دیے, اور موزوں جگہ پر انہوں نے صف آرائی کر لی تھی پہلے سے ہی. اور مسلمانوں کا لشکر تو ابھی ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں وادی کے اندر اور پہاڑیوں پر سے تیروں کی بارش شروع ہو جائے گی. مسلمان چونکہ نشیب میں تھے ان کا لشکر, اور تیر ابھی مطلب ان کا لشکر تیار ہو چکا ہوا تھا, یہ ڈھلوان والی سائڈ پہ تھے, اور تیر بلندی سے آنا شروع ہو گئے, دونوں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. جب ان کو بالکل ان کے وہم و گمان کے بھی خلاف یہ کام ہوا تو اس سے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. جو اگلے دستے تھے وہ بے قرار ہو کر پیچھے کو پلٹے اور بھاگتے ہوئے وہ ریلے کی صورت پہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ دھکیلتے ہوئے لے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس خچر پر سوار تھے آپ اس سے بھی نیچے اتر آئے اور اتر کے آپ نے لوگوں کو پکارا، بلند آواز سے آپ نے ان کو بلایا اور جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً میں نبی ہوں۔ یعنی چاہے یہ لوگ 12,000 ہیں یا 10,000 ہیں جو میرے ساتھی ہیں، اور اب چاہے وہ اب سارے چلے گئے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میرا ساتھ دیتا ہے تو بھی، اگر نہیں ساتھ دیتا تو بھی، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں اور میدان جنگ میں میں خود موجود ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کو پکارا الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو پلٹو، اور آپ کے چچا حضرت عباس وہاں پر موجود تھے، ان کی آواز بہت اونچی تھی، آپ نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکاریں۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے پکارا اصحاب بدر کدھر ہو، اے درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ لوگوں نے جب یہ آوازیں سنی تو پلٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے لشکر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک بھرپور حملہ کیا اور مخالف لشکر نے جب اتنا سخت مقابلہ دیکھا تو وہ مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے لشکر میں ایک بھگدڑ مچ گئی تھی، تم اتنی کثرت میں ہونے کے باوجود بھی تم پہ زمین تنگ ہو گئی تھی، تو کس نے تمہاری مدد کی؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اس نے نازل کیے لشکر، وانزل جنودا لم تروھا، ایسے لشکر کہ تم نے انہیں دیکھا نہیں، وہی لشکر جو بدر میں اتارے تھے، ویسے ہی فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر رجوع کرے گا اللہ، یعنی توبہ نصیب کرے گا اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہ جنگ حنین کا تھوڑا سا تذکرہ تھا، اور انشاءاللہ کل سے ہم آیت نمبر 28 سے آن ورڈ پڑھیں گے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.